جب نرمل ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ من کے ذریعے اچھائیں اٹھتی ہیں، من کے ذریعے دھیان الگ الگ چیزوں میں جاتا ہے، من کے ذریعے ہم یہاں پہ بھٹکتے ہیں، وہاں پہ بھٹکتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کبیرا من نربل بھیا جیسے گنگا نیل، پاچھے پاچھے ہری پھرے کہے کبیر کبیر. وہ کہہ رہے ایسا جیو جو کہ ایک سچا انسان بن گیا، اس کے پیچھے تو پربھو خود بخود لگے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں اس کو کہ میری طرف آؤ، میرے پاس آؤ، ان کو لگا کو ان کو کھچاؤ. کیونکہ جب تک ہم نرمل نہیں ہوں گے، جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، جب تک ہم صاف نہیں ہوں گے، جب تک یہ سارے جو لیئرز ہیں مائنڈ میٹر الوژن کی وہ ہمارے اوپر سے ہٹیں گے نہیں، تب تک ہم اس اوستھا میں نہیں پہنچتے جس میں کہ ہم پربھو میں جا کر لین ہو سکیں. تو اس اوستھا میں جو پہنچتا ہے وہ پربھو کی نزدیکی ضرور پاتا ہے اور پربھو سے ایک میں ایک ضرور ہوتا ہے. سنت درشن سنگھ جی مہاراج نے فارسی میں انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، جو سچا انسان ہے وہ سمجھایا. فرماتے ہیں کہ بجوز ساکی میرا یار نباشد، بجوز عشقش میرا کار نباشد. اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انگلش میں ایسے کہ آئی ہیو نو فرینڈ ایکسپٹ مائی بلاوڈ، آئی ہیو نو ورک ایکسپٹ ہز لو. کہ میرا اس دنیا میں کوئی دوست نہیں اپنے صدگرو کے سوائے، اور انہیں پریم کرنے کے سوائے مجھے اور کوئی کام نہیں. اگر اس کے اندر پریم نہیں ہوگا تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. کہتے ہیں کہ حضور بابا ساون سنگھ جی مہاراج کے ستسنگوں میں جہاں بھی سنت کرپال سنگھ جی مہاراج بیٹھتے تھے وہیں حضور کی نظر جاتی تھی. تو کئیوں نے شکایت کی اور سنت کرپال سنگھ جی مہاراج کی جگہ بدلوا دی. اب جہاں دوسری جگہ وہ بیٹھے حضور کی نظر وہیں جاتی تھی. تو وہ نہیں تھا کہ کہاں وہ بیٹھے ہیں، وہ تھا کہ ان کے اندر کتنی پاترتا ہے، کتنی سچائی ہے، وہی ہمیں اپنے صدگرو کی نزدیکی دیتی ہے. ہمارے اندر کتنا پیار ہے، کتنے ہم نرمل ہوئے، کس قسم کی زندگی جی رہے ہیں، کیا ہم سچے انسان بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، کیا جو ہم سنتے ہیں اس کو جذب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو زندگی میں ڈھالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے. اس پر نربھر ہے کہ ہماری اندرونی یاترا کس قسم کی ہوگی. اسی لیے سوامی جی مہاراج نے بھی فرمایا کہ متر تیرا کوئی نہیں سنگین میں. وہ کہتے ہیں دنیا میں تمہارا کوئی بھی متر نہیں، سارے چور ہیں، سارے ٹھگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا ٹائم لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے رشتے دار جو نیبر میں رہتے ہیں، جو دوست متر اپنا آپ کو کہلاتے ہیں، یہ سارے آپ کا سمے برباد رہ رہے ہیں. تو آپ کا سچا متر کون ہے؟ آپ کا صدگرو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پتا پرمیشور کی اور لے کے جا رہے ہیں، باقی سب آپ کو دنیا کی چیزوں میں جکڑی جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ساودھان رہو، جانو کہ تم چوروں کی نگری میں جی رہے ہو، اور اس میں اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. لیٹ سے ایک جگہ میں پاکٹ مار اور آپ وہاں چلے گئے، تو آپ کو اپنے آپ کو بچانا کیسے، یہ آپ کو دھیان سے سوچنا ہوگا، نہیں تو آپ کی جیب تو کئی باری کاٹی جائے گی. تو سوامی جی مہاراج فرماتے ہیں کہ متر تیرا کوئی نہیں سنگین میں، کہ اس مایا کی دنیا میں رشتے ناتے ہیں، دوستی مترتا ہے، لیکن متر کوئی نہیں. متر اگر ہے تو آپ کا صدگرو ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی ہم اپنی منزل کی اور قدم بڑھا پاتے ہیں. اور باقی سب جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں جتنا جتنا جس کو فائدہ ہوتا ہے، جتنا جتنا ان کو چاہیے اتنا اتنا لگاؤ رکھتے ہیں. اور اسی لیے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دیکھتا ہے کہ سب سے رشتے ناتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے کاریہ کے لیے ہمیں کھینچ رہا ہے، یہ بھی اپنے کاریہ کے لیے کھینچ رہا ہے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے. اور تب انسان کا دھیان پتا پرمیشور کی اور جانا شروع ہو جاتا ہے. بار بار جب بھی مہاپرش ہمیں اصلیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کیسی زندگی جینی چاہیے، تو وہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ ہم پریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم صدگرو سے پریم کریں، پتا پرمیشور سے پریم کریں. ہم زندگی ایسے جئیں جس میں جو شبد ہے اس میں ہم جا کر پورے طریقے سے لین ہو جائیں. ہم سب یہ جانیں کہ اس شریر میں آنا ایک بہت بڑی برکت ہے. اس کو ہم بھولیں نہیں، گنوائیں نہیں.
اس کا پورا فائدہ اٹھائے. ہم جو راستہ ہمیں دکھایا گیا اس پر عمل کریں. سنت کرپال سنگھ جی مہاراج فرما گئے ہیں کہ دن کا 10واں حصہ جو تقریباً 2.5 گھنٹے قریب ہے وہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں، وہ کم سے کم ہم ابیاس کے لیے دیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اتنے سمے نکالتے ہیں؟ وہ یہ بھی فرما گئے کہ آتم نریکشن کی ڈائری رکھیں تاکہ روزانہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، سدگنوں کو اپنی زندگی میں ڈالیں. تو کتنے لوگ ہیں جو ڈائری کو رکھتے ہیں روزانہ؟ تو جب تک یہ جب بیسک چیزیں ہم اپنی زندگی میں ڈالیں گے نہیں، تب تک ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے.